رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، وہ چہرہ اقدس دیکھنا تھا کہ کلمہ پڑھا۔ حضرت ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کی تبلیغ سے ان کی زوجہ اور ان کا وہ غلام بھی مسلمان ہو گیا ہے اب الحمدللہ، جسے وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا چکے تھے۔ مدینہ بھر میں ان دونوں باپ بیٹے کے تذکرے ہونے لگے، لوگ ان پر رشک کرتے تھے، ہر ایک انہیں حضرت ابو حذیفہ کے بیٹے سالم بن ابو حذیفہ کے نام سے پکارنے لگا۔ لیکن پھر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عادل ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ یہ آیات نازل ہوئی اور ان آیات کے نزول کے بعد حضرت سالم بن ابو حذیفہ کے بجائے سالم بن مولا ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو حذیفہ ان کی بہترین پرورش کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت کے بھی خواہش مند تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت سالم کو بلایا اور کہا، سالم آج سے بس تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آج سے تم روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ گے اور آپ سے قرآن سیکھو گے۔ سالم پہلے ہی بہت ذہین تھے، بہت سمجھدار تھے، اوپر سے حضرت ابو حذیفہ کی بھرپور سپورٹ آپ کو حاصل ہو گئی تھی، تو وہ پوری طرح قرآن کو الحمدللہ سیکھنے، اسے حفظ کرنے اور اس کی تلاوت کے ادائیگی حسن میں منہمک ہو گئے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ وہی غلام جو رنگ کا کالا تھا، کوئی ہنر اور فن نہیں جانتا تھا، جسے کوئی خریدنے تک کے لیے تیار نہیں تھا، دھوپ میں کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ اب میرا فیوچر کیا ہوگا، میرا نصیب کیا ہوگا، آگے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اسی غلام نے حسن قرات میں وہ مقام حاصل کیا کہ جب وہ آیات قرآنی تلاوت فرماتے تھے تو سامعین پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور راہگیر رک رک کر، چاہے وہ ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، ان کی تلاوت کے لیے رک جایا کرتے تھے، رک کر ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ ام المومنین ہم سب کی ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات مجھے عشاء کے بعد رسول اللہ کے پاس حاضر ہونے میں ذرا سی دیر ہو گئی۔ آپ نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک شخص کو مسجد میں خوبصورت قرات کرتے ہوئے سنا ہے، ایسی تلاوت اس سے پہلے، اما عائشہ کہہ رہی ہیں، ایسی تلاوت اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی۔ یہ سن کر رسول اللہ چادر اوڑھ کر حجرے سے باہر نکلے اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ کہتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگی، وہ شخص ابھی بھی وہی موجود تھا اور اتنی حلاوت کے ساتھ عشق قرآن میں ڈوب کر تلاوت فرما رہا تھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا، عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ سالم مولا ابی حذیفہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کریم کا شکر ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ کریم کا شکر ہے جس نے اسے میری امت میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر! یہ کلمات کون فرما رہے ہیں؟ جن کے قلب اطہر پر یہ کلام نازل ہوا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جو امام الانبیاء ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ جن کی تلاوت کو سننے کے لیے اور جن کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے سارے انبیاء کرام کو بیت المقدس میں جمع کیا تھا۔ اللہ اکبر! جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی مرحلے میں صحابہ کے جس قافلے کو مدینہ منورہ روانہ فرمایا، ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ اور سالم بن مولا ابو حذیفہ بھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ قبا کے مقام پر پہنچا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ غور کیجئے گا ناظرین کرام، وہ منظر کوشش کیجئے آپ امیجن کر سکیں۔ لوگوں نے ظاہر ہے فاروق اعظم سے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، فاروق اعظم سے کہا آپ نماز پڑھائیے۔ سیدنا عمر نے حضرت سالم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ نوجوان ہے
جس سے رسول اللہ قرآن سنا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان سے رسول اللہ قرآن سنتے ہیں، لہٰذا انہیں ہی امامت کا موقع دینا چاہیے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرتے دیکھا اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کل تک کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا، آج دیکھو اس کی قسمت، اسے کتنی عزت مل رہی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ بے شک وہ غلام تھے، لیکن جب آقائے دو جہاں کی غلامی میں آ گئے تو وقت کے امام بن گئے، اور تلاوت قرآن کی برکت سے نمازوں میں امام بن گئے۔ اللہ اکبر۔